شرکپور شریف کے اندر جب پڑھتے تھے تو وہاں مماتی بڑے آتے تھے. اب مماتی کیا ہوتے ہیں اس کی میں تشریح نہیں کرتا, وہ بھی سیخ خوارج ہوتے ہیں. وہ مماتی اور حیاتی وہ دونوں ہی سی ہوتے ہیں. تو مماتی بڑے آتے تھے, تو وہاں پر مماتی مولوی ایک آیا, غالباً اس کا نام ندیم تھا. اس سے بھی یہ میں نے پہلی بار یہ بات سنی تھی. اس نے کہا لوگ بغداد جاتے ہیں, عبد القادر جیلانی کی قبر پر جاتے ہیں, اور وہاں جا کر وہ ان سے مدد طلب کرتے ہیں, ان کے وسیلے ان کے مدد طلب کرتے ہیں, ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وجود ان کی قبر کے اندر نہیں ہے. یہ اس نے دعویٰ کیا. کہنے لگا وہ خالی قبر ہے, اور بغداد میں خالی قبر پر آپ کیوں جاتے ہیں؟ اور اس پر اس نے جو کچھ اس سے اور ہو سکتا تھا اس نے کہا. یہ بات میں نے بچپن میں سنی, میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. میں نے بعض دوستوں سے پوچھا تو وہ بات نہ بن سکی, وہ کوئی تسلی بخش تھا, نہ کسی جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا وہ اس کا جواب نہ ہو سکا. بڑے سالوں کی بات ہے, بہت سالوں کی بات ہے, تقریباً کوئی 20-22 سال کی بات ہے. انگلینڈ کے اندر ایک ہمارے بڑے بزرگ عالم دین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی علم عمل میں برکت فرمائے, وہ بغداد جانے لگے. تو میں نے ان کو ویسے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بغداد جا رہے ہیں, بغداد شریف میں حاضری کے لیے, تو یہ 2 مسئلے میرے ذہن میں, ایک ادھر اٹکا ہوا ہے, ایک ادھر اٹکا ہوا ہے. اس کے بارے میں کچھ وہاں سے علماء سے اگر آپ ملیں تو کوئی معلومات لیں. وہ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا معلومات یہ لینی ہے ان سے کہ ایک یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابن الجوزی جو ہے نا, ابن الجوزی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے. ایک تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا وہ واقعی ان کے خلاف تھے, ایسی کوئی بات تھی؟ اور دوسری یہ بات وہاں سے پتہ کر کے آئیں کہ یہ بات ابھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کہتے تھے, لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تو وجود وہاں نہیں ہے, ان کی تو وہ نکال دی گئی تھی وہاں سے, ہڈیاں نکال کر ان کے جسم کو باہر پھینک دیا گیا تھا, وہاں تو وہ موجود ہی نہیں ہے, کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ اگر وہاں جائیں تو ان دونوں باتوں کا وہاں کے لوکل علماء سے پوچھیں کہ یہ کیا مطلب ہے, ابن الجوزی کی کس کتاب میں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابن یونس, عبید اللہ بن یونس کو وزیر تھا اس زمانے میں, اس کا نام ابن یونس تھا, عبید اللہ اس کا نام تھا, مشہور وہ ابن یونس تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے جسم مبارک کو نکال کر پانی میں پھینک دیا اور اب قبر کھا لی ہے. تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہمیں یہ جو ان کے اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کیوں جاتی ہو بغداد, وہ تو قبر خالی ہے, خالی قبر پر کیوں جاتے ہو؟ تو وہاں سے میں نے سنا تھا. وہ خیر وہ گئے وہاں پر, جب وہ واپس آئے تو میں اسپیشلی ان کو کافی کچھ 100 میل سفر کرنے کے لیے کر کے گیا. میں نے کہا اچھا انہوں نے کچھ معلومات. جب میں گئے تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو میرے ذہن سے ویسے نکل گئیں, لیکن میں وہاں بیٹھ کر میں نے ایک نعت لکھی ہے, ایک منقبت لکھی ہے آپ کی شان میں, وہ مجھ سے سن لیں. خیر وہ میں نے منقبت ان سے سنی اور سننے کے بعد میں واپس آ گیا. اب میں آپ کو یہ سفر بتا رہا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں تھا. پہلے تو میں یہ, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ موقع لایا, یہ بیان کرنا تھا, کئی سال پہلے کی بات ہے, پھر یہ باتیں میرے سامنے آ گئی. ابن الجوزی کا میں نے کلیئر کر دیا. اب دوسرا یہ کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو وہاں سے نکالا گیا, یہ کس نے لکھا ہے اور کہاں ہے, کس کس کتاب میں ہے؟ اب میں وہ کتاب بھی آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کی سند بھی بتاتا ہوں اور اس پر جرح بھی بتاتا ہوں اور یہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اسی حوالے سے لوگوں نے ابن یونس حنبلی پر بھی تان کیا اور ابن الجوزی پر بھی, اور کئی لوگ تھے ایسے میں نے دیکھا, وہ یوٹیوب پر میں نے کلپ دیکھے ہیں, وہ انہوں نے یہ جو جسم نکالنے والا واقعہ ہے ابن الجوزی کی طرح منسوب کر دیا کہ ابن الجوزی کھڑے ہو کر غوث پاک کی قبر پر لوگوں, ان کے مریدوں کو, آنے والے کو جو زیارت کرنے کے لیے آتے تھے, ان کو کہا کرتے تھے وہ چلے جاؤ یہاں سے, میں نے نکال کر پھینک دیا ان کا جسم, کیوں آتے ہو؟ تو وہ ابن الجوزی پر برس رہے ہیں اور ابن یونس کی بجائے وہ ابن الجوزی کو لعن طعن کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ برا بندہ تھا, یہ تو فلاں تھا, یہ تو اس طرح سے تھا, یہ تو اس طرح سے تھا. تو اس نے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کر دیا, اور یہ کبھی زحمت گوارا نہیں کی کہ دیکھ تو لیں کہ ابن الجوزی نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں, یہ کہاں کہا ہے, کیا وہ معتبر ہے؟ اور اگر ابن یونس کی طرف یہ بات منسوب ہے تو ابن یونس نے کہا ہے, کس نے یہ بات لکھی ہے, کچھ خیال تو کر لیں. اب میں اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت اور توفیق سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات کس نے لکھی ہے کہ قبر خالی ہے وہاں سے. یہ تغری بردی ایک عالم ہوئے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے النجوم الظاہرہ فی ملوک المصر والقاہرہ. یہ 878 میں
یہ ان کی وفات ہوئی ہے 813 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ وہ ابن یونس نے وہاں سے نکال کر دریا میں پھینک دیا ان کے جسم کو۔ اب یہ دیکھ لیں ذرا، یہ بنتا ہے 878 اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے 561 میں ابن رجب کے مطابق، اور ان کی ولادت ہوئی ہے 470 میں، یا بعض نے غالباً 90 بھی لکھا ہو، اس تاریخ میں نہیں ہو جاتا۔ اب 561 اور 874 یہ کوئی 1 2 3 4 5 10 20 سال کا وقفہ نہیں ہے، یہ صدیوں کا ہے۔ اب جب انہوں نے تغری بردی نے اپنی تاریخ کے اندر اس بات کو لکھا تو اب دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کسی تاریخ کا حوالہ دیتے یا اپنی سند سے بیان کرتے، مگر وہ دونوں باتیں نہیں۔ اب میں ان کی عبارت آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن یونس بن احمد الوزیر جلال الدین ابو المظفر الحنبلی ولی حجابت تدیوان، وہ پہلے وہ تھا، ثم استوزارا الخلیفہ وکان اماما عالما فی الاسلین والحساب والہندسہ والجبر والمقابلہ غیر انہ شان و امروہ بامورہا، فلاں فلاں تھا، وہ پہلے اس کا یہ حال تھا، ہندسے میں عالم تھا، کتاب و سنت کو جاننے والا تھا، بڑا عالم تھا، تو بعد میں اس نے کئی ایسے کام کیے جن کی وجہ سے اس کا نام جو تھا غیر انہ شان امروہ بامور فعل، جو اس کی شان کے خلاف نہیں تھے، اس نے اپنا نام خراب کر لیا اور اپنے آپ کو بدنام کر لیا۔ انہ اخرب بیت الشیخ عبد القادر الجیلانی وشت اولادہ، ان کے گھر کو خراب کر دیا اور ان کی اولاد کو در بدر کر دیا، گھر سے نکال دیا، ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے والے کر دیا۔ آگے وہ عبارت وہ ہے، وہ کہتے ہیں آگے اس کے بعد کہتے ہیں وہ یقال، اب یہ تغری بردی جو ہیں نجوم الظاہرہ والے، ان کی کتاب کو ہی ذرا کھول کر دیکھا ہوتا کہ ہے کیا پہلے برسنے سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں وہ یقال، اور کسی نے کہا، سنا ہے، کہا جاتا ہے، صدیاں